سنی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو مار دیا اور ہم نے 2 تیر مارے اور ان کے دل پہ لگے اور ہمارا نشان خطا نہیں ہوا، ہمارا نشان خطا نہیں ہوا۔ اب بولے، جنات کی نظر کھا جاتی ہے، جنات کی نظر کھا جاتی ہے، جنات کی نظر کھا جاتی ہے۔ انسانوں کی نظر بھی اور جنات کی نظر بھی۔ آپ تو کتنے خوش قسمت ہیں، مسلمان ہیں، اور میرے آقا حضور نے بہترین کلمات دیے ہیں، بہترین الفاظ دیے ہیں، مبارک بول دیے ہیں، مبارک بول دیے ہیں، مبارک تحریریں دی ہیں، مبارک الفاظ دیے ہیں کہ اگر تمہیں نظر لگ گئی ہے اور نظر کے بارے میں شک ہے یا لگنے کا یقین ہے تو پھر یہ کر لو، اس کو اس ترتیب سے دیکھ لو، اس طرح کر لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ زندگی کا سفر گزارنا ہے، عافیت سے گزار کے چلے جائیں۔ زندگی کا سفر ہے، جتنے زندگی کے مقدر کے دن لکھے ہیں، گھنٹے لمحے لکھے ہیں، گزارنے ہیں، پر ایسے گزاریں کہ شماتت الاعداء نہ بنے۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ وہ زندگی نہ دے جس میں شماتت الاعداء، دشمن ہنسیں اور دشمن میری حالت پہ تالیاں بجائیں۔ میں حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں، شماتت الاعداء، اعداء کہتے ہیں عدو، دشمن، کہ دشمن میری زندگی پہ تالیاں، میری حالت پہ ہنسیں۔ اے اللہ وہ زندگی نہ دے، اس زندگی سے پناہ مانگتا ہوں، اس زندگی میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتت الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ آمین، سارے آمین کہیں، حضور کی دعا پہ سارے آمین کہیں۔ اللہ بس ہمیں اس زندگی سے بچا، اس زندگی سے بچا۔ ایک اور دعا ہے، سنیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ نعمتیں دیں پھر اس کا زوال نہ دکھانا، زوال نعمت، تحول عافیت، عافیت آج کا دن صبح شام خیر سے گزرا، یہ خیر ہم سے چھین نہ لینا۔ تحول عافیت وفجاءت نقمت وجمیع سخطک۔ محدثین نے لکھا ہے بعض کتابوں میں یہ جمیع سخط سے مراد اس میں ایک سختی نظر بد کی بھی ہے۔ اے اللہ اس نظر بد سے بچانا جو میرے کلیجے کے پار اتر جائے، جو میرے دل کو چھلنی کر دے، جو میرے سینے کو چھلنی کر دے، جو میری زندگی کے تاروں کو الجھا دے، جو میرے دن کو رات کر دے، میری رات کو دن کر دے، میرے صبح کو شام کر دے، میری شام کو صبح کر دے، میری دولت کو فقر میں پلٹ دے اور میرے فقر کو مفلسی میں پلٹ دے، اور میری مفلسی کو غربت اور تنگ دستی اور میری تنگ دستی کو مانگنے پہ پلٹ دے۔ اے اللہ میں اس نظر بد کے تیروں سے تیری چھتری اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، نظر بد کے ان تیروں سے۔ اگر ہم نے نظر بد کو نہ سمجھا، ساری عمر ساری شانی، گھریلو لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، بیٹیوں کے دکھ،
بیٹیوں کے غم، اولاد کے دکھ، اولاد کے غم، اپنوں کے دکھ، اپنوں کے غم. کیوں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک بہن بھائی 4 5 6 10 2 4 کسی ایک بہن کو یا بھائی کو رب بخت دے دیتا ہے. دولت، عزت، بخت، تونگری، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، نعمتیں، عزتیں، اللہ بخت دے دیتا ہے. ان کو بخت لگا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے. ان کو بخت دے دیتا ہے، بخت لگا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے اللہ پاک. اچھا، اس کا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ نظروں میں آ جاتا ہے، اپنوں کی، غیروں کی، جنات کی نظروں میں آ جاتا ہے. بعض اوقات وہ اپنی اور غیروں کی نظریں بھی نہیں ہوتی، وہ جنات کی نظر ہوتی ہیں. جیسے یہ سعد بن عبادہ جنات کی نظروں میں آ گئے، اور وہ جو جنات کی نظر ہے وہ پھر کھا جاتی. اور انسان دکھ غم کے بعد پریشانیوں کے بعد الجھنے، اور زندگی کی ایسی سارے زندگی مسائل ہی چنتا رہتا ہے، مسائل ہی گنتا رہتا ہے، اور پریشانیاں ہی چنتا اور گنتا رہتا ہے. بس ساری زندگی اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے. آئندہ جمعرات کا خیال کیجئے گا، 10ویں جمعرات ہے، تلک عشرۃ الکاملہ، 10ویں جمعرات ہے. پہلے آئیے گا. ایک درویش تھے، وہ ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جہاں 10ویں جمعرات ہو وہاں جو 10 بندے ساتھ لائے گا، ہمارے پاس تو ویسے ہی مجمع ہوتا ہے، 10 بندے ساتھ لائے گا یا 10 ارواح کو جمع کرے گا، فرمایا اللہ جل شانہ اس کو 10 میں شامل کرے گا. اب دیکھیں عشرہ مبشرہ، حضور کے وہ 10 صحابی جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، عشرہ وہ 10 ہیں. عشرہ جو ہے 10 کی ایک، پھر میں اس موضوع سے ہٹ جاؤں گا، تو آئندہ جمعرات خیال کیجئے گا. نظر بد ہماری زندگی میں چلی ہے، اور نظر بد ہمیشہ ہر اس چیز پہ لگے گی جس چیز پہ نظریں جم جاتی ہیں. ہاں، وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے جہاں نظریں جم جائیں. بندہ خوبصورت ہو اور دانت بھی خوبصورت ہو اور ہنسے اور مزاج میں ہنسنا ہنسانا ہو اور کہے مجھے نظر نہ کھائے، اور پھر نظر بد کا علاج بھی نہ کرے اور اس سے غفلت ہو اس کے مزاج میں، تو اس کو نظر کھا جائے گی. پھر کبھی کمر کا درد، کبھی بیلٹیں، کبھی گھر کے مسائل، کبھی زندگی کے مسائل، کبھی دکھوں کے مسائل، وہ مختلف مسائل سے نکلتا رہے گا. اور پھر اس کے اندر اپنا غراؤ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے نظر کھا گئی ہے ظالم، احساس کر. اور ایک وہ ہو جو نظر بد کو کچھ نہ سمجھتا ہو، اور ایک وہ ہو جو جس کو نظر بد کا خود فوبیا ہو گیا. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی ان کو اللہ کا نظام کا یقین ہی نہیں، ہر چیز پہ وہ یعنی سگے بہن بھائیوں سے اپنی ہر چیز چھپائیں گے، نہیں بتائیں گے. سگی ماں سے، سگے رشتوں سے نظر کھا جائے گی. ہر چیز کا اعتدال ضروری ہے. نظر بد ہے، میں نے کئی لوگ دیکھے، اور بعض اوقات مجھے پتا چلتا ہے کچھ بندوں کے بارے میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ مجھے اپنی چیز کیسے دکھا دیتا ہے. اسے تو مرشد کے بارے میں یقین ہوگا کہ پتہ نہیں ان کی نظر مجھے کھا جائے گی. تو میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، زندگی کے اس موضوع پہ اپنے آپ کو کبھی غافل نہ کیجئے. میں نے 1984 سے اس شعبے میں سفر کیا ہے، 41واں سال لگا ہے، آج بھی طالب علم ہوں. میں نے عروج و زوال دیکھا، یہی موضوع ہے میرا پہلے دن سے.
हालात हादरा मेरा मौजू नहीं, सियासत मेरा मौजू नहीं। सारी पार्टियों के लोग मेरे पास आते हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैंने ना मौजू को सुना है ना वो सोचा है। आज